آیت نمبر 11 ختم ہو کر 12 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 11 ختم ہو کر 12 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك کیا یہ ہو سکتا ہے، فلعلك کیا یہ ہو سکتا ہے، تارکن کہ آپ چھوڑ دیں، بعض کچھ حصہ، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف. فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ چھوڑ دیں آپ اس کا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. وضائق اور تنگ ہوتا ہے، بھی اس سے، صدرک آپ کا سینہ، اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ان یقولوا جب وہ کہتے ہیں، لولا کیا نہیں، کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، کنز کوئی خزانہ، او یا جاء کیوں نہیں آیا، معہ ان کے ساتھ، ملک کوئی فرشتہ، او جاء معہ ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. انما بات اتنی ہے، انت کہ آپ نذیر لوگوں کو آگاہ فرمانے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل نگران ہے، نگہبان ہے. ان آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے ان باتوں پر جو مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے کہتے تھے. کبھی وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کا یہ جو کچھ حصہ ہے نا، یہ آپ ختم کر دیں. کبھی کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو نبی ایسے ہوتے ہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو ہٹاتا جب آپ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ آ رہے ہیں، خبردار کرتا، اعلان کرتا، پتہ چلتا کہ آپ عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی ہیں. اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے. اس پر اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر یہ آیت یا اس سے ملتی جلتی اگلی پچھلی آیات نازل فرمائی. فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی جو وحی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وضائق به صدرک، اور آپ کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہیں، ان یقولوا جب وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز، کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی یہ کوئی صاحب حیثیت، مالی اعتبار سے صاحب حیثیت شخص کیوں نہیں ہے. او جاء معہ ملک، یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو آپ کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہیں ان کی ان باتوں سے. انما انت نذیر،
آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، آگاہ کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ان پر آپ نگران نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے، ان کے اوپر نگران ہے، ان کا حساب لینے والی ہے، ان کو دیکھنے والی ہے۔ کیا یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، افترا، کہ اس قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے۔ یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑا ہے؟ قل، تو آپ فرمائیے کہ فأتو، تو تم بھی بنا لو، بعشر، 10 سور، صورتیں، مثلہ، اس جیسی، فأتو، تو تم بھی لے آؤ، بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں مفتریات بنا کر، تیار کر کے لے آؤ، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر اور تیار کر کے لے آؤ، وادعو، اور بلا لاؤ، من استطعتم، جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا قرآن ہے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے، آؤ مقابلہ کرو میدان میں، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہ، يَسْتَجِيبُوا، یہ قبول کر سکیں، لکم، تمہارے اس دعوے کو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر یہ تمہارے اس دعوے کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھنا کہ انما، بے شک، انزل، یہ جو نازل کیا گیا ہے نا، بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم میں سے ہے، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کا علم ہے، یہ انسانی کاوش یا کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کے علم سے نازل کیا جا رہا ہے۔ وَأَن، اور یہ کہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فہل، کیا، انتم، تم، مسلمون، اب فرما برداری اختیار کرو گے، فہل انتم مسلمون، تو کیا اب تم فرما برداری اختیار کرو گے کہ جب تم اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ انسانی کاوش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو گئے، تو کیا اب تم فرما برداری اختیار کرو گے؟ من کانا، جو ہو، یریدو، چاہتا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور دنیا کی آسائشات کا طلبگار ہو، نوفی، تو پورا ہم دیتے ہیں، الیہم، ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، فیہا، اسی دنیا میں، وہم، اور ایسے لوگ، فیہا، اس دنیا میں، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کیے جاتے، یعنی ان کے ساتھ پھر کوئی کمی نہیں کی جاتی، جتنا ان کا بنتا ہے اس دنیا کے اعتبار سے ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ جو شخص صرف اس دنیا کا اور اس دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہوتا ہے، یعنی جس کی سوچ، جس کا یقین، جس کا عقیدہ، جس کا ایمان، جس کی کوشش، فکر صرف اتنی ہے کہ بس یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں نے یہی جینا ہے، اس کے بعد نہ تو آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ سوچ ہے، نہ اس نے کوئی آخرت کا کوئی تیاری کرنی ہے، بس وہ صرف دنیا ہی دنیا، تو ٹھیک ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کو ان کے ان اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان سے اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ پھر وہ لوگ ہیں کہ لَيْسَ لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے،
فی الآخرتی آخرت میں الا النار آگ کے سوا کچھ، ان کے لیے آخرت میں پھر کچھ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط برباد ہو گیا ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا تھا فیہا اس دنیا میں، وحبط ما صنعوا فیہا اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب برباد ہو گیا، وباطل ما كانوا يعملون اور ضائع گیا وہ سب کچھ جو وہ دنیا میں کرتے تھے، برباد گیا اور ضائع ہوا سے مراد کہ آخرت میں پھر انہیں کچھ نہیں ملنے والا، آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں دنیا میں کہیں کوئی اگر خیر بھلائی کا کام وہ کر بھی بیٹھے، دنیا میں اگر کوئی خیر بھلائی کا کام اور کوئی بھی انسان ہو وہ کسی نہ کسی درجے میں خیر کے کام کرتا ہے، جیسے انسانیت کی خدمت ہو گئی، جیسے اللہ کی اور مخلوقات کے کبھی کام آ گیا، جیسے کسی کی جان بچا لی، کسی کی بھلائی کا کام کر لیا، بے شک انہوں نے کیا، تو دنیا میں اللہ پاک ان کو اس کا پورا پورا بدلہ اور صلہ دے دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا یہ سب ضائع اور برباد اور بیکار گیا۔ وباطل ما كانوا يعملون اور سب ضائع ہو گیا جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ لوگ جو ایمان کے بغیر کفر و شرک کی حالت میں دنیا سے گئے، کہ جن کا آخرت پر نہ کوئی ایمان تھا، نہ کوئی یقین تھا، نہ کوئی عقیدہ تھا، نہ آخرت کی کوئی فکر تھی، نہ سوچ تھی۔ افمن کیا بھلا وہ شخص کانا جو ہے علی بینۃ ایک سیدھے راستے پر، ایک روشن دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہے، ایک روشن دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ اور بتاتی ہے اس کے بارے میں یا بتاتا ہے اس کے بارے میں شاہدن ایک گواہ، منہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس پر موجود ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس پر موجود ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے گواہ۔ کیسے کہ قرآن کریم نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے وہ اسی سیدھے راستے پر ہے، وہ اسی سیدھے راستے پر ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً جو رہنما تھی، ورحمہ اور باعث رحمت تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو رات بھی بتاتی ہے کہ یہ شخص سیدھے راستے پر ہے۔ اصل میں یہ تقابل کیا جا رہا ہے، پچھلی آیات میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ان کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے اس شخص کا جو سیدھے راستے پر ہے، جو سیدھے پچھلی آیات میں تھا وہ شخص جس کی کوشش محور مقصد صرف دنیا ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، یقین ایمان عقیدہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک یہ شخص ہے۔ اس کے بارے میں تو فرمایا جہنم میں جائے گا وہ، یا وہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑانے والا ہے اور استہزاء کرنے والا ہے اور جھوٹ گھڑنے والا ہے، ایک شخص ایسا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ جو سیدھے راستے پر ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن کریم اس کے سیدھے راستے پر ہونے کے گواہ ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ اس پر موجود ہے، اور بلکہ وَمِن قَبْلِهِ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ بھی اس کے حق میں گواہی دینے والی ہے کہ یہ بندہ سیدھے راستے پر ہے۔ اولئک اور یہ لوگ یؤمنون بہ اللہ پر اور اللہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل پیش کیا اللہ پاک نے، یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تقابل پیش کیا۔ وَمَن یکفر بہ اور جو انکار کرے گا بہ اللہ کی اس کتاب کا، من الاحزاب دنیا کی جتنی مرضی قوموں میں سے ہو، کسی بھی قوم میں سے،
مختلف قوموں میں سے، دنیا کی مختلف قوموں میں سے جو اللہ کی اس کتاب کا انکار کرے گا فالنار موعدہ، تو پھر جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. فالنار موعدہ، تو پھر جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. فلا تکو، سو نہ ہوئیے آپ فی مریۃ منہ، اس کتاب کے بارے میں کسی بھی شک میں، یا اے مخاطب، کوئی بھی مخاطب، تم کبھی بھی اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا. انہ الحق، یہ سراسر حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. انہ الحق من ربک، یہ سراسر حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں مانتے. لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کو نہیں مانتے. اب ایک بات جو ہے وہ، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا نا، قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے جن لوگوں کا اس قرآن کریم کے بارے میں مخالفانہ نظریہ تھا، قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ کہا. جو قرآن کو نہیں مانتے تھے یا قرآن کے بارے میں جو بھی غلط دعوے کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا. حالانکہ ایک بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ کہ ابھی قرآن کریم کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں تھی. ابھی قرآن کریم کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں تھی، کوئی ہسٹری نہیں تھی قرآن کے پیچھے کہ لاکھوں لوگ اس کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس کو دنیا کے ہر زاویے پہ پرکھا جا چکا ہے اور ہر اعتبار سے اس کی حقانیت ہی ثابت ہوئی ہے. ابھی اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی ہسٹری نہیں تھی، اتنی بڑی تاریخ نہیں تھی. لیکن آج 1400 سال کے بعد قرآن کریم کو ہر اعتبار سے پرکھا گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلق ہے نا، وہ تو صرف ایمان اور یقین والا. ہاں جی، مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے بس. انہوں نے نہ تو اس پر کوئی اس اعتبار سے کوئی جانچا، کوئی پرکھا نہیں ہے. وہ تو یقین ایمان رکھنے والے. کفار نے اس کو بہت جانچا اور پرکھا ہے. ان کی بہت بڑے بڑے اس پر نا پروجیکٹ شروع کیے انہوں نے، اس کو غلط ثابت کرنا یا اس پر تحقیق کر کے اس کو صحیح دیکھنا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. کفار نے بہت کوشش کی ہے اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور ہر کوشش ان کی ناکامی پہ جا کے ختم ہوئی ہے. اور ہر موقع پر اور ہر دور کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ کتاب برحق ہے. اب اندازہ لگائیں کہ آج جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، جب اس کے پیچھے 1400 سال کی تاریخ ہے اور تاریخ کے ہر لمحے نے اس کی حقانیت کو ثابت کیا. ابھی یہ میرا خیال ہے کوئی چند ماہ ہوئے ہیں یا کچھ سال، سوا سال ہوا ہوگا، سال ڈیڑھ سال ہوا ہوگا، جرمنی میں قرآن کریم کا ایک بہت قدیم ترین نسخہ دریافت ہوا ہے. اچھا، ان لوگوں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور ہر قسم کی تحقیق کے بعد یہ کہنے لگے کہ اس نسخے کے اندر اور آج، اور یہ جو نسخہ تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قریب قریب کہیں لکھا گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی 20 25 30 40 سال کے بعد لکھا گیا ہو، یعنی آپ کے زمانے کے بالکل قریب. آج 1400 سال تقریباً ہو چکے ہیں. انہوں نے جو اپنے طور پر اس پر تحقیق کی آلات کے ذریعے یا اور کسی ذریعے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو تحریر اور یہ جو کاغذ یہ کوئی 1400 سال پرانا ہے. اور قرآن کریم اور آج کا قرآن کریم اور اس کو جب کمپیئر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لکھنے کا جو انداز ہے نا، فونٹ جسے کہتے ہیں، اس میں تو شاید کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی فونٹ کے اندر، لیکن جو آیت اس میں اس وقت لکھی ہوئی تھی آج کے قرآن کے اندر بھی ہو بہو وہی آیت. اور جتنی صورتیں اور جو ترتیب تھی 1400 سال پہلے سے، یعنی 1400 سال کی پوری تاریخ، ہسٹری، اس کی حقانیت، کروڑوں اربوں لوگوں کا اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس پر یقین کرنا، اس کے مطابق زندگیاں گزارنا،
اب تو اس کے پیچھے 1400 سال کی ہسٹری ہے. اس وقت جن لوگوں نے نہیں مانا تھا قرآن کریم نے کہا فالنار موعدہ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور آج 1400 سال کے بعد جب جو لوگ نہیں مانیں گے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے کافر ہوں گے. شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی بڑے کافر ہوں گے، وہ ان سے بھی بڑے کافر ہوں گے. وہ کسی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا نا، جب مدینہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش فرمائی، دعوت دی بلکہ، کہ اللہ کے نبی آپ مکہ چھوڑیے، مدینہ تشریف لے آئیے، مدینہ تشریف لے آئیے. تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جانتے ہو کیا بات کر رہے ہو، یہ تو عرب و عجم سے لڑائی مول لینے والی بات ہے. اس پر نہ دنیا میں ایک بڑا نامور شخص گزرا ہے، ادیب بھی تھا، ڈرامہ نگار بھی تھا، فلسفی بھی تھا، شیکسپیئر اسے کہا جاتا ہے. اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آج اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کی امامت کی دعوت دے کہ آپ پوری دنیا کے لیڈر بن جائیں، اس نے کہا تھا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات وہ تھی کہ اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے گھر اور شہر کے دروازے بند ہو رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ مکہ چھوڑیے مدینہ آ جائیے. وہ کہنے لگا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جو نبی ہیں ان کے پیچھے 1400 سال کی ہسٹری ہے، اور ہسٹری نے ثابت کیا کہ وہ ہر اعتبار سے سب سے بہترین انسان تھے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، معاشی، اخلاقی، سیاسی، ہر اعتبار سے. ایون کہ مائیکل ہارٹ جو ہے اس نے جو بک لکھی ہے دنیا کے 100 سب سے کامیاب ترین انسان، اس نے ٹاپ آف دا لسٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا ہے کہ آپ نے جتنی زندگی کے ہر شعبے کو بدلا اور کامیاب ہوئے، دنیا کے ہر شعبے کو آپ نے انقلاب برپا کیا، ایک بالکل ہر اعتبار سے. باقی جتنے بھی لیڈر آئے دنیا میں، حکمران آئے، بادشاہ آئے، کسی نے صرف سیاست کو پکڑا، کسی نے صرف معیشت کو پکڑا، کسی نے صرف اخلاقیات کو پکڑا، لیکن زندگی کے ہر شعبے کو بدلنے والی جو ہستی ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان تھے. آج اس حضور کی تاریخ کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کے مقالے لکھے ہوئے ہیں، ہسٹری ہے 1400 سال کی، لیکن اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کل تک ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ سب کچھ تھا، آج کہتے ہیں میں نبی ہوں. وہ لوگ لیکن پھر بھی قرآن نے کہا وہ کافر ہیں. تو اندازہ لگائیں جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے گا وہ کتنا بڑا کافر ہے، اور جو آج وَمِنَ الْأَحْزَابِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قرآن کریم کے قرآن ہونے کا دنیا کی تمام جماعتوں میں سے جو بھی انکار کرے گا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. آج کا انکار کرنے والا جبکہ اس کے پاس جدید ترین وسائل ہر اعتبار سے آ چکے ہیں، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پھر انکار کرتا ہے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. فلا تک فی مریۃ من، اے مخاطب اللہ کے اس کلام کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا، انہ الحق من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بالکل برحق ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، اس پر ایمان نہیں لاتے.